الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تقریباً 18 دن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حاضری کی توفیق اللہ تعالیٰ نے بخشی. سچی بات یہ ہے کہ میں ایک ہر طرح سے نالائق آدمی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح میرے اوپر مہربانی فرمائی. وسائل بھی نہیں تھے اور مسائل کے ساتھ وسائل بے شمار تھے، وسائل کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے سارا سفر جو ہے وہ اس طرح کیا جیسے آدمی کو پلیٹ پر رکھ کر کوئی نعمت عطا فرما دی جاتی ہے. میں سچ کہتا ہوں بہت آسانی کے ساتھ. میں تو چل بھی نہیں سکتا تھا، اب بھی نہیں چل سکتا، دوڑ نہیں سکتا، اور یہ اب اتنی یہ جو کرسی ہوتی ہے وہ اسی پر بیٹھ کے میں ہر جگہ جاتا تھا. اور الحمدللہ مدینہ منورہ سب سے پہلے تو ہم مکہ مکرمہ گئے، مکہ مکرمہ سے پھر مدینہ منورہ آ گئے، اور مدینہ منورہ سے پھر مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، اور پھر مکہ مکرمہ سے پھر پاکستان آ گئے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور سچی بات ہے کہ مجھ کو اگر سب لوگوں کے نام یاد ہوتے تو ایک ایک کے نام لے لے کر دعائیں کرتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتا، لیکن چونکہ جن کے نام یاد تھے ان کو تو باقاعدہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا. سارے جن دوست احباب جتنے تھے سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صلاۃ و سلام پہنچایا. یہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر وہ خوش ہو. اور کافر جو ہیں ان کا حال تو یہ ہے کہ یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ اللہ کے نور کو چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے بجھا سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس نور کو ہمیشہ قائم رکھے گا، قائم رہا ہے اور قائم رکھے گا. کمزوری ہمارے پاس ہے، ہمارے اندر کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ اس کمزوری کو کوئی وقت شاید آ جائے. ایک وقت آیا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، پھر صلاح الدین ایوبی تشریف لے آئے، اس طرح اورنگزیب عالمگیر تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا
اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات جس چراغ کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے مدتوں تک اس کو کامیابی عطا فرمائی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو بات بننے کی ہے اور بنانے کی ہے وہ ہم سچی بات ہے نہیں بنا سکتے۔ ہمارے پاس تو یہی ذریعہ ہے کہ ہم ایمانداری کے ساتھ کوشش کریں۔ ہمارے بزرگوں نے انتہائی امانت داری کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کی، جیلوں میں گئے، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن اپنے منشا، اپنے مقصد سے اور اپنے ارادے سے کبھی وہ نہیں ہٹے اور وہ تزلزل نہیں ہوئے۔ ہمارا کام بھی یہی ہے کہ ہم جس بات کو سچ سمجھتے ہیں، حقیقت سمجھتے ہیں، اس حقیقت پر چلتے رہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ کسی طور پر کمزور نہ ہونے پائے۔ بمصطفیٰ بے نساخ اشراق دی ہماؤس، اس نے بیچارے اقبال نے یہی کہا، کہتے ہیں دین نام محمد رسول اللہ کا ہے، دین نام بمصطفیٰ بے رساں کے دی ہماؤس، کہتے ہیں مصطفیٰ تک پہنچ جاؤ کہ دین نام ہی کس کا ہے؟ دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ سچی بات ہے، آپ نے اور میں نے خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ہم نے خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ خدا تعالیٰ کو دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو دکھائی ہے اپنی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ محض علم غیب نہیں، براہ راست اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی مرحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی آپ پر جو بے شمار نعمتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، ایسا عطا فرمایا کہ کبھی نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گئے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ اللہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کن لوگوں کے ساتھ مقابلہ تھا؟ ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ تھا کہ جب ہم حیران ہوتی ہے طبیعت میں سوچتا ہوں، وہاں بھی گیا تو یہاں سوچتا رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات سے دو چار ہوتے ہوئے اپنے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی مصیبتیں برداشت کی، لوگوں نے گالیاں دی، لوگوں نے برا بھلا کہا، لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لڑکوں کو لگا دیا، اور وہ لڑکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رخ انور جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کیا کہ حضور اللہ تعالیٰ کے نور ہیں، نور من اللہ، نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور علی نور، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے اس پر لوگوں نے تھوکا، سب تکلیفیں برداشت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کام کو نہیں چھوڑا۔ جو کام اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کیا وہ نہیں چھوڑا۔ میں حافظ صاحب آپ کو بھی کہتا ہوں، میں مولانا کو بھی کہتا ہوں، میں سارے لوگوں سے کہتا ہوں، کم از کم مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات، اور سمجھ شاید آ بھی نہیں سکتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص مقصد کے لیے چند دنوں کے لیے تشریف لائی تھی،
ایمانداری کی بات، آدم علیہ السلام 1000 سال ان کی عمر ہوئی، نوح علیہ السلام کی 1000 سال سے بھی زیادہ عمر ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر ملی تو کتنی عمر ملی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے، اور مطلب یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کے لیے آئے تھے، اللہ نے اس کام کو جب پورا فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو خطبہ دیا اس میں بھی یہی فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے اور بھی صحابہ موجود تھے، صحابہ کو اکٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تقریر کی اور فرمایا ایک بندہ ہے اس کو اللہ نے اختیار کیا ہے، چاہے تو وہ یہاں رہے اور چاہے تو ہمارے پاس آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، اس بندے کو اختیار دیا، بندہ لفظ کا، تو اس بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو تم یہاں رہو چاہے میرے پاس آ جاؤ۔ تو اس بندے نے کہا، اس بندے نے یہ کہا کہ نہیں، اب میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا چاہتا ہوں، اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے بلا لیا ایک خاص مقصد کے لیے، اس کائنات میں ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے، اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اور دنیا میں روشنی کو عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان نبی بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے وقف کر دی۔ میں سوچتا ہوں آپ دیکھیں، وہ سوچے تو صحیح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد کیا کیا۔ پیدا فرمانے کے ساتھ والد سب سے پہلے کہ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، آپ کی پیدائش سے پہلے والد فوت ہو گئے، اور پھر آپ کی والدہ فوت ہو گئی، آپ کے دادا فوت ہو گئے۔ ابو طالب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے وہ بھی تو اللہ نے اٹھا لیے، سارے سہارے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ ہی کا سہارا تھا جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو روشن فرما دیا۔ یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ساری دنیا کے اندھیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے سب جگمگ کر اٹھے، ہر طرف روشنی پھیل گئی، اور وہ کفر جو دنیا میں ہر شے کو مٹانا چاہتا تھا، شرک تھا، کفر تھا، بددیانتی تھی، زنا تھا، بدکاری تھی، ہر ایک گندگی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مشیت کے ساتھ یہ سارا کام کیا، شیطان کو بھیجا، شیطان آیا اور شیطان نے جو کچھ وہ کر سکتا تھا وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو چھٹی دی، اور چھٹی کس لیے دی؟ چھٹی اس لیے دی کہ وہ اپنے پاک بندوں کو آزمانا چاہتا تھا، اور ساری صحابہ اور اولیاء اللہ اور انبیاء علیہ السلام سب کی زندگیوں کو دیکھیں تو آپ کی تمام کی زندگیاں، سب کی پاک زندگیاں جو ہیں وہ مطلب تکلیفوں سے، مطلب یہ کہ تکلیفیں، مصیبتیں، اور ان مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ عظمت دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جہانوں میں رحمت بنا کر۔ ایک چھوٹی سی بات میں آج پڑھ رہا تھا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں بھی اس پر غور کرتا رہا، اور آج بھی اس پر غور کر رہا ہوں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے اتنی بات ضرور بتاتا ہوں کہ جب سے یہ دین اور سیاست الگ الگ ہوئے، دین اور سیاست الگ الگ ہوئے، تب تباہی آئی تب۔ جب تک دین اور سیاست ایک تھی، وہ کب تک تھی؟ جب حضرت ابوبکر تشریف لائے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر تھے تو سیاست اور دین ایک تھا، سیاست اور دین ایک تھا۔ اللہ اکبر! کیسے ایک تھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ سن لو اچھی طرح، اگر کسی نے زکوٰۃ نہ دی اور فرمایا ایک چھوٹی سی چیز زکوٰۃ کا بھی اس میں خلل ڈالا تو فرمایا میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اسی میں گزار دی۔ دیکھو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام بھی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا۔ یاد رکھو اللہ کے پاک باز بندے، میں یہی کہتا ہوں بھائی، اللہ کے پاک باز بندے، اللہ نے ان کو ایک مثال بنا کر بھیجا دنیا میں۔ ہر زمانے میں ایسے اچھے لوگ پیدا ہوئے، ایسے اچھے لوگ پیدا ہوئے کہ جن کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم ان کا نام کس زبان سے لیں، کس زبان سے ان کا نام لیں، جنہوں نے ایسی محنتیں کی، ایسی کوششیں کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کامیاب کریں۔ لیکن ایک یہ بات جو چھوٹی سی میں کہتا ہوں، وہ بات بڑی ہے بہت بڑی، لیکن آج کے دور میں سمجھنے کی بات یہی ہے، ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی فقیری، ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی فقیری۔ اور دیکھو اللہ اکبر، دوئی ملک کو دی کے لیے نامرادی، دوئی دین و ملک کو دی کے لیے نامرادی، دوئی چشم تہذیب کی نامسیری۔ اور یاد رکھو جب اسلام کو اس طرح تقسیم کر دیا جائے گا، سیاست میں تقسیم کر دیا جائے گا، سیاست الگ ہے اور دین الگ ہے، تو یاد رکھو کہ وہ آخری دن ہوتا ہے کہ وہ نظام جو ہے وہ آہستہ آہستہ مٹتا ہی جاتا ہے۔ یہی ہوگا، ہر زمانے میں ایسا ہوگا، اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہزاروں لوگ نہیں، لاکھوں لوگ نہیں، اربوں لوگ ہیں جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرتے ہیں، حضور کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن یہ کام کہ اللہ کا دین سربلند ہو جائے، اللہ کا دین سرفراز ہو جائے، اور وہ سرفراز کیسے ہوگا؟ وہ سرفراز ایسے ہی ہوگا کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ اپنے آپ کو، سب سے پہلے یہ بات مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے میں نے خود سنی، میری ایک تقریر میں انہوں نے یہی بات کہی اور بڑی صحیح بات کہی۔ انہوں نے کہا ہمارا کام کرنے کا کیا ہے؟ ہمارا کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو انسان بنائیں، اپنے آپ کو انسان بنائیں، اپنے آپ کو مسلمان بنائیں۔ جب ہم نے اپنا کام فرض پورا کر لیا اور لوگوں کو دین کی بات سمجھانے کی کوشش کی، اس کے بعد باقی اللہ حافظ ہے ہر شے کا،
آپ کو بھی بھائی کہتا ہوں، مدتوں سے مدتیں ہو گئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے، اب کب تک چلوں گا، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، بالکل بہت ہی کمزوری کے ساتھ یہاں آتا ہوں، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ اپنے ساتھیوں سے ملاقات کرتا رہوں، ملتا رہوں جب تک کہ زندہ ہوں۔ ان کو دین جو بات سمجھی ہے اس کو سمجھی تو کچھ نہیں، لیکن یہ بات ضرور میں نے سمجھی ہے۔ وہ کیا سمجھی ہے کہ وہ سمجھی یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ہے لوگوں، دو ہی باتیں فرمائیں، دو باتیں فرمائیں تو دو۔ قرآن مجید بھی عجیب کتاب ہے، عجیب کتاب ہے قرآن مجید بھی۔ ایک ایک لفظ میں سارے قرآن مجید کو جمع کر دیا جاتا ہے، ایک ایک لفظ میں، ایک ایک لفظ میں۔ وہ لفظ بتاؤں تو میں ایک لفظ بتا سکتا ہوں۔ میں نے یہ آیت سنائی، اس آیت میں یہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ بس پہلا پیغام تو یہ ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، آپ جہاں ہوں، یہاں ہوں یا مکہ معظمہ میں ہوں یا مدینہ منورہ میں، جہاں بھی ہوں، ایک ہی بات، پیغام ایک ہی ہے، پیغام ایک ہی ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، اپنے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا کر لو، اپنے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا لو۔ اور وہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، وہ کہتا ہے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یا تو سراسر پتھر بن جا اور یا موم بن جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سنتے ہی اپنے آپ کو بدل لو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھو، حضرت سیرت طیبہ کو پڑھا کریں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا کریں، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، ہمیشہ نیک بندوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ بہت بہت نیک بندے مجھے ملے، میں کیا کیا ذکر کروں۔ اب مولانا حسن صاحب بھی وہاں ملے مجھے مدینہ منورہ میں، ان کے لیے بھی وہ دعائیں کر رہے تھے، آپ سب کے لیے میں نے سب کے لیے بتایا، الحمدللہ۔ بہرحال یہ وقت گزر گیا، سارے وقت گزر جائیں گے، لیکن مسلمان کو ایک اپنے استقامت کے ساتھ کیا قل آمنت باللہ واستقم، کہ کہے میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر قائم ہو جا۔ حالات جو بھی ہوں ان حالات کو ہم نے برداشت کرنا ہے اور اپنا ہر کام اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، جب تک زندہ رہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، حضور کے پیار میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو اسی طرح جائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔